دلائل کی دنیا میں قرآن کریم دلیل کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی دلیل زمین و آسمان بنانے والی ذات اللہ ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی شخص دہریہ کھڑا ہو جائے کہ خدا نہیں ہے تو ہم کٹ تو جائیں گے، اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جب تمہیں ایک بڑی نعمت مل گئی ہے ایمان کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس کی وجہ سے تمہیں کوئی آگ میں بھی ڈالتا ہے یہ تو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا، اسی میں نجات ہے، کیونکہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ اور قبر میں ہمیں جو چیز کام آئے گی وہ اللہ کی سچی محبت کام آئے گی۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے بغیر اور کوئی نہیں، ایسے ہی اپنے عقیدے کو واضح کر کے رکھنا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ میں خدا وحدہ لا شریک ہوں اور محمد الرسول اللہ اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا یہ سوچنا اور پوچھنا بھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لہذا میرے احباب، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ، جیسے اللہ کے دشمن اس زمانے میں حبل عزا انہوں نے بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اسود انسی، مسیلمہ کذاب، اور پھر اسی طرح ابو لہب، یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، یاد رکھ لو۔ جیسے اللہ نے زمین و آسمان بنایا، طاقت رکھتا ہے اللہ، اس چیز پر علی کل شیء قدیر ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ہاتھ ڈالے، اللہ فی الفور وہاں پر طاقت رکھتا ہے، قبضہ قدرت میں اسے لے کر زمین کے اندر گاڑ دے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، وَيُمْسِكْ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرا بندہ، یہ سانس تیرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اندر روک لوں تب تیری موت ہے، باہر روک لوں تب تیری موت ہے، مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور میرا پیغام پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آخری نبی ہیں اور میرے حبیب ہیں۔ یاد رکھ لو، اگر ابو لہب بھی ان کے بارے میں برا سوچتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں خدا ہو کر، تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے اپنے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اے دنیا والوں، یہ امتحان ہوگا کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں سمجھتے ہو تو میں خدا اعلان کر رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں کے ساتھ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اور اللہ نے فرمایا جو میری خدائی میں شریک ہو، اگر تم اس کے ساتھ چلے یا میرے مصطفیٰ کی مصطفی میں شریک ہوگا، جیسے اس دور میں اسود انسی، مسیلمہ کذاب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے صرف ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ اسی طریقے کے ساتھ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج کی اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دشمن جو یہود و نصارہ کا پیدا کردہ ہے، وہ کون ہے؟ قادیانی۔ وہ کون ہے؟ قادیانی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ان کا بانی تھا، جس کو انگریز نے تیار کیا تھا۔ میرے بھائی، اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے مجھے محمد نہیں بنایا، محمد رسول اللہ کا بنایا۔ مجھے اور آپ کو وہ شخص یہ کہتا ہے، اور ان کے ماننے والے یہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس کی کتاب حقیقت الوحی ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ جو شخص مجھے آخری نبی نہیں مانتا اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کتیا کی اولاد ہے۔
اور پاکستان کے اگر دشمن ہیں تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتا ہے سب سے دوستی لگا لینا، لیکن نہ دوستی لگانا تو قادیانیوں کے، اس لیے کہ ملک پاکستان کی بھی دشمن ہے، تمہارے ایمان کی بھی دشمن ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ قادیانی ایمان پاکستان کی بھی دشمن ہے اور اسلام کے بھی دشمن ہے۔ میرے ساتھیوں، ذرا بھر ان کو رشتہ دینا، ان سے تعلق رکھنا، باوجود یہ جان کر کہ یہ بہت بڑے میٹھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، یاد رکھو یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا اللہ محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا، جو ان کو گالیاں لکھتا ہے، یہ لکھ کر گیا ہے انگریز کے کہنے پر۔ اور آج دیکھ لو غزہ اور فلسطین کے اندر، خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 40,000 کے قریب ہمارے بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 70,000 کے قریب خواتین شہید ہو چکی ہیں، اسی طرح بزرگ، اور انہیں در بدر کر دیا ہے۔ اور صرف انہیں اگر وہاں قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی ہے، ان کے مراکز ہیں جو یہودیوں کو آج سپورٹ ہر جگہ دے رہے ہیں، لہذا ان کی جتنی مصنوعات ہیں شیزان جیسی، ان کا بائیکاٹ کرنا، اور پاکستان جس کا مقصد یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم پاکستان کے بھی آپ کے بھی خیر خواہ ہیں، اور یہاں کے نہیں خیر خواہ، آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی نصیب ہوگی، اور کل قیامت کو جب اٹھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر، آب کوثر اللہ آپ سب کو نصیب فرما دے۔ وہ کس کے ہاتھوں ملے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، میری اور آپ کی آخری منزل اور ہمارا حصول وہ جنت ہے، اور جنت میں خدا کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، محمد عربی کا دیدار ہوگا، اور تمام انبیاء کی زیارت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے کہ جو دنیا میں ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اور آپ سے یہی التماس ہے کہ میرے بھائیوں جو بھی قادیانی ہے اس کے ساتھ راہ و رسم رکھنا، تعلقات بنانا، ہاں اسے آپ اسلام کی دعوت دیں، ہاں اسے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دیں۔ اگر ابو بکر صدیق جیسا سمجھدار شخص وہ اپنے 1200 افراد کو شہید کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اگر کام نہ کیا، کل قیامت کو ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کے مفتی صاحب کو، آپ تمام احباب کو اس دنیا میں جب تک رکھے، امن و امان آپ کو نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، جیسے جو کچھ پیغام آپ لے کر آئے اسی کو سب کچھ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے کاروبار میں، سب میں اللہ برکت پیدا فرما دے، اور آپ کو اپنے گھروں میں سکون نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، قبلہ قاری عتیق صاحب نے اپنے نمازیوں سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ختم نبوت کے حصول پر، یا اللہ ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح ہمیں حضور کا سچا محافظ اور سچا غلام بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے جتنے مکین ہیں ان کے گھروں میں علوم نبوت کو یا اللہ تو عام فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو اور ان کے گھروں کو رشد و ہدایت کا مراکز بنا دے، ان کی نسلوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار بنا۔ یا اللہ سب کے علم میں، کاروبار میں تو خزانہ غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ افغانستان اور کشمیر اور یا اللہ اسی طریقے کے ساتھ یا اللہ اس فلسطین، ان سب کے مجاہدین کی تو حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان یا اللہ مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔